बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम की कनीयत अबू अल-बास और नाम बलिया और इनके वालिद का नाम मलकान है। बलिया सरियानी ज़ुबान का लफ्ज़ है, अरबी ज़ुबान में इसका तर्जुमा अहमद है। ख़िज़र इनका लक़ब है जिसके मानी सब्र चीज़ के हैं। ये जहाँ बैठते थे वहाँ आपकी बरकत से हरी हरी घास उग जाती थी, इसलिए लोग आपको ख़िज़र कहने लगे। ये बहुत ही आली ख़ानदान से हैं और इनके आबाओ अजदाद बादशाह थे। बाज़ आरिफीन ने फरमाया है कि जो मुसलमान इनका और इनके वालिद का नाम और इनकी कनीयत याद रखेगा, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उसका ख़ातिमा ईमान पर होगा। मुर्रखीन और मुहद्दिसीन का बयान है कि मलकान जो कि एक बहुत बड़ा बादशाह था, उसकी ख़िज़र अलैहिस्सलाम के अलावा और कोई औलाद नहीं थी। आप अलैहिस्सलाम मलकान के इकलौते बेटे थे, इसलिए उसे एक दिन ख्याल आया अपने बेटे की शादी कर देनी चाहिए ताकि सिलसिला नसब जारी रहे। हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम इबादत में सारा दिन और सारी रात गुजार देते थे, इसलिए इन्हें औरतों में रग़बत नहीं थी और आप अलैहिस्सलाम शादी करना नहीं चाहते थे। मगर आपके बाप ने आप अलैहिस्सलाम को मजबूर करके आपकी शादी एक निहायत हसीन व जमील बाकरा लड़की से कर दी। शादी की पहली रात आप अलैहिस्सलाम ने लड़की की तरफ तवज्जो ना दी और खुदा की इबादत में मशगूल रहे। और जब सुबह होने लगी तो हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने लड़की से कहा, देखो मेरी बात गौर से सुनो, सुबह को लोग तुमसे रात के वाक़यात पूछेंगे। मैं तुमसे गुजारिश करता हूँ मेरा राज फाश ना करना और कहना कि सब मामला ठीक हैं। लड़की ने आप अलैहिस्सलाम से वादा कर लिया और सुबह को वही कहा जो आप अलैहिस्सलाम ने उसे सिखाया था। मगर लोगों को फिर भी शक हो गया और उन्होंने हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम के वालिद से इस शुबा को ज़ाहिर किया। आप अलैहिस्सलाम के वालिद ने कहा कि दाई को बुलाकर तहकीक करवाई जाए। चुनांचे दाई को बुलवाकर लड़की की तहकीक करवाई गई और दाई ने बता दिया कि लड़की अभी भी कंवारी है। दाई ने आप अलैहिस्सलाम के वालिद से हालात का इंकशाफ किया और कहा कि अपने बेटे को एक गैर बाकिरा औरत मुहैया करे, क्योंकि ऐन मुमकिन है कि आपके बेटे को कंवारी औरत में किसी किस्म की दिलचस्पी ना हो और कोई ऐसी कमज़ोरी हो जिसकी वजह से कंवारी लड़की इनके लिए बेकार हो। चुनांचे हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम के वालिद ने आप अलैहिस्सलाम की शादी एक गैर बाकिरा औरत से तय कर दी और इस औरत को हिदायत की कि रात के ठीक ठीक हालात से बाखबर कर दे। चुनांचे जब खलवत हुई तब बाप पहली लड़की की तरह इस औरत की तरफ मुतवज्जा ना हुए और सारी रात खुदा की इबादत में मसरूफ़ रहे। औरत को इस बात पर बहुत गुस्सा आया और जब सुबह उसे रात के बारे में पूछा गया तो उसने राज फाश कर दिया और कहा कि ये नौजवान मर्द नहीं है। हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम के वालिद को जब ये खबर मालूम हुई तो उसे सख्त गुस्सा आ गया और उसने आप अलैहिस्सलाम को सज़ा देने का फ़ैसला कर लिया। उसने हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम को एक कमरे में बंद कर दिया और कमरे के दरवाजे को चूना गारा और ईंट पत्थर से चुनवा दिया, हत्ता कि 2 दिन इसी हाल में रखा। 2 दिन बाद वालिद की मोहब्बत अपने बेटे के लिए जाग उठी और कमरे को खोलने का हुक्म दिया। मगर जब कमरा खोला गया तो बाप अलैहिस्सलाम कमरे में मौजूद ही ना थे और ये बात लोगों के लिए बड़ी हैरानी का बायस बनी। पूरी कोशिश के बावजूद मलकान के सिपाही आप अलैहिस्सलाम को तलाश न कर सके। हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम अल्लाह की कुदरत की बदौलत वहाँ से निकलकर हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे और उनके हमरा बड़े जुल्मात में जाकर आब हयात नोश किया और हमेशा के लिए अब्दी ज़िंदगी के मालिक बन गए। खुदा ने आप अलैहिस्सलाम को दरियाओं पर मोकल कर दिया, चुनांचे आप अलैहिस्सलाम दरिया में ही क़याम पज़ीर हो गए। एक दिन आप अलैहिस्सलाम एक जजीरे में नमाज पढ़ रहे थे कि इतने में आप अलैहिस्सलाम के वतन के 2 ताजिर कश्ती के हादसे के बाद उसी जजीरे में जा पहुँचे। जब आप अलैहिस्सलाम नमाज से फारिग हुए तो उन लोगों ने अपने हालात बताए। जब उन्होंने गौर से देखा तो आप अलैहिस्सलाम को पहचान लिया। बाहमी तारुफ के बाद उन लोगों ने अपनी मुश्किल बयान की। हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, वो ये कि अपने वतन जाकर तुम मेरा जिक्र किसी के सामने ना करोगे। उन लोगों ने वादा किया कि आप अलैहिस्सलाम का जिक्र किसी के सामने ना करेंगे। हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने अबर की एक लक्का को हुक्म दिया कि इन्हें अपने मुल्क पहुंचा दे। अबर इनको लेकर उड़ा और वो अपने मुल्क जा पहुंचे। अपने घर पहुंचने के बाद एक आदमी तो वादे पर कायम रहा, मगर दूसरे ने ये राज फाश ही नहीं किया, बल्कि आप अलैहिस्सलाम के वालिद मलकान के पास जा पहुंचा और उसको आप अलैहिस्सलाम से मुलाकात का सारा वाक़या बयान कर दिया। उसने ये भी कहा कि मेरे साथ एक और ताजिर भी था। बादशाह मलकान ने उसे अपने पास हाजिर होने का हुक्म दिया। जब मलकान ने उससे पूछा तो वो वादे की पाबंदी करते हुए बोला, ये शख्स झूठ बोल रहा है, मैं तो इसको जानता भी नहीं। उसने कहा कि ए बादशाह सलामत, इस आदमी को कैद कर लीजिए
اور میرے ساتھ اپنے ساتھی اس جزیرے میں بھیج دیجئے، ساری حقیقت سامنے آ جائے گی۔ چنانچہ بادشاہ نے اس تاجر کے ساتھ اپنے آدمی جزیرے کی طرف بھیج دیے، مگر جب وہاں پہنچے تو ادھر کسی کو بھی نہیں پایا اور واپس آ کر بادشاہ کو سارا قصہ بیان کر دیا۔ چنانچہ بادشاہ نے پہلے قیدی کو چھوڑ دیا اور دوسرے کو قید کر لیا۔ اتفاقاً اس شہر میں کوئی بڑی تباہی آ گئی، کیونکہ وہاں کے لوگ بہت سخت گناہ گار تھے۔ اس تباہی میں تقریباً سبھی برباد ہو گئے، لیکن صرف 2 انسان ہی بچ گئے، ایک وہ عورت اور دوسرا وہ تاجر جنہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کا راز فاش نہیں کیا تھا۔ جب ان دونوں کی آپس میں ملاقات ہوئی اور ایک دوسرے سے اپنے بچنے کا سبب حضرت خضر علیہ السلام کے راز کو افشا نہ کرنے کا یقین کر لیا، تو دونوں مسلمان ہو گئے اور دونوں نے آپس میں نکاح کر لیا اور اس ملک سے ہجرت کر کے دوسرے ملک روانہ ہو گئے۔ ایک روایت ہے کہ جب فرعون ماں اپنے لشکر کے دریائے نیل میں غرق ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے ساتھ مصر میں قرار نصیب ہوا، تو ایک دن موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے اس طرح مکالمہ شروع ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، خداوند تیرے بندوں میں سب سے زیادہ تجھ کو محبوب کون سا بندہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میرا ذکر کرتا ہے اور مجھے کبھی فراموش نہ کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو حق کے ساتھ فیصلہ کرے اور کبھی بھی خواہش انسانی کی پیروی نہ کرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ ارشاد ہوا، جو ہمیشہ اپنے علم کے ساتھ دوسروں سے علم سیکھتا رہے، تاکہ اس طرح اسے کوئی ایسی بات مل جائے جو اسے ہدایت کی طرف رہنمائی کرے یا اس کو ہلاکت سے بچا لے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اگر تیرے بندوں میں کوئی مجھ سے زیادہ علم والا ہو تو مجھے اس کا پتہ بتا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، خضر علیہ السلام تم سے زیادہ علم والے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، میں انہیں تلاش کہاں کروں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ساحل سمندر پر چٹان کے پاس۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، میں وہاں کیسے اور کس طرح پہنچوں؟ ارشاد ہوا، تم ایک ٹوکری میں ایک مچھلی لے کر سفر کرو، جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے خضر علیہ السلام سے تمہاری ملاقات ہوگی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم اور شاگرد حضرت یوشع بن نون کو اپنا رفیق سفر بنا کر مجمع البحرین کا سفر فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے جب بہت دور چلے گئے تو ایک جگہ سو گئے۔ اس جگہ مچھلی ٹوکری میں سے تڑپ کر سمندر میں کود گئی اور جس جگہ پانی میں ڈوبی وہاں پانی میں ایک سوراخ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نیند سے بیدار ہو کر چلنے لگے۔ جب دوپہر کے کھانے کا وقت ہوا تو آپ نے اپنے شاگرد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام سے مچھلی طلب فرمائی، تو انہوں نے عرض کیا کہ چٹان کے پاس جہاں آپ سو گئے تھے مچھلی کود کر سمندر میں چلی گئی اور میں آپ کو بتانا بھول گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیں تو اس جگہ کی تلاش تھی۔ بہرحال پھر آپ اپنے قدموں کے نشانات کو تلاش کرتے ہوئے اس جگہ پہنچ گئے جہاں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کی جگہ بتائی گئی تھی۔ وہاں پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک بزرگ کپڑوں میں لپٹے ہوئے بیٹھے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے تعجب سے فرمایا کہ اس زمین میں سلام کرنے والے کہاں سے آ گئے؟ پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں موسیٰ ہوں۔ تو انہوں نے دریافت کیا، کون موسیٰ؟ کہ آپ بنی اسرائیل کے موسیٰ ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جی ہاں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، اے موسیٰ، مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا علم دیا ہے جس کو آپ نہیں جانتے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا علم دیا جس کو میں نہیں جانتا۔ مطلب یہ تھا کہ میں علم اسرار جانتا ہوں جس کا آپ کو علم نہیں، اور آپ علم الشرائع جانتے ہیں جس کو میں نہیں جانتا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے خضر، کیا آپ مجھے اس کی اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کے پیچھے پیچھے چلوں، تاکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو علم دیے ہیں آپ کچھ مجھے بھی تعلیم دیں؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ صبر کروں گا اور کبھی بھی کوئی نافرمانی نہیں کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ شرط یہ ہے کہ آپ مجھ سے کسی بات کے متعلق کوئی سوال نہ کریں یہاں تک کہ میں خود آپ کو بتا دوں۔ غرض اس عہد و معاہدہ کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر سمندر کے کنارے کنارے چلنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ایک کشتی پر نظر پڑی اور کشتی والوں نے ان تینوں صاحبان کو کشتی پر سوار کر لیا اور کشتی کا کرایہ بھی نہیں مانگا۔ جب یہ لوگ کشتی میں بیٹھ گئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے جولے تھیلے میں سے کلہاڑی نکالی اور کشتی کو پھاڑ کر اس کا ایک تختہ نکال کر سمندر میں پھینک دیا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام برداشت نہ کر سکے اور حضرت خضر علیہ السلام سے یہ سوال کر بیٹھے، ترجمہ، کیا تم نے اسے اس لیے چیرا کہ اس کے سواروں کو ڈبا دو؟
بے شک یہ تم نے بری بات کی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں نے آپ سے کہہ نہیں دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے بھول کر سوال کر دیا، لہٰذا آپ میری بھول پر گرفت نہ کیجیے اور میرے کام میں مشکل نہ ڈالیے۔ پھر یہ حضرات کچھ دور آگے کو چلے تو حضرت خضر علیہ السلام نے ایک نابالغ بچے کو دیکھا جو اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے گلا دبا کر اور زمین پر پٹک کر اس بچے کو قتل کر دیا۔ یہ ہوش روبہ خونی منظر دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام میں صبر کی تاب نہ رہی اور آپ نے ذرا سخت لہجے میں حضرت خضر علیہ السلام سے کہہ دیا، کیا کیا تم نے؟ ایک ستھری جان بے کسی جان کے بدلے قتل کر دی، بے شک تم نے بہت بری بات کی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پھر یہی جواب دیا کہ کیا میں نے آپ سے یہ نہیں کہہ دیا تھا کہ آپ ہرگز میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا اب اگر اس کے بعد میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ میرے ساتھ نہ رہیے گا، اس میں شک نہیں کہ میری طرف سے آپ کا عذر پورا ہو چکا ہے۔ پھر اس کے بعد ان حضرات نے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ یہ لوگ ایک گاؤں میں پہنچے اور گاؤں والوں سے کھانا طلب کیا، مگر گاؤں والوں میں سے کسی نے بھی ان صالحین کی دعوت نہیں کی۔ پھر ان دونوں نے گاؤں میں ایک گرتی ہوئی دیوار پائی تو حضرت خضر علیہ السلام نے اسم اعظم پڑھ کر دیوار سیدھی کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گاؤں والوں کی بد اخلاقی سے بیزار تھے ہی، آپ کو غصہ آ گیا، برداشت نہ کر سکے اور یہ فرمایا تم چاہتے تو اس پر کچھ مزدوری لے لیتے۔ یہ سن کر حضرت خضر علیہ السلام نے کہہ دیا کہ اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہے اور جن چیزوں کو دیکھ کر آپ صبر نہ کر سکے ان کا راز میں آپ کو بتا دوں گا۔ سنیے، جو کشتی میں نے پھاڑ ڈالی وہ چند مسکینوں کی تھی جس کی آمدنی سے وہ لوگ گزر بسر کرتے تھے، اور آگے ایک ظالم بادشاہ رہتا تھا جو سالم اور اچھی کشتیوں کو چھین لیا کرتا تھا اور عیبدار کشتیوں کو چھوڑ دیا کرتا تھا۔ میں نے قصداً ایک تختہ نکال کر اس کشتی کو عیبدار کر دیا تاکہ ظالم بادشاہ کے غضب سے محفوظ رہے، اور جس لڑکے کو میں نے قتل کر دیا اس کے والدین بہت نیک اور صالح تھے۔ یہ لڑکا پیدائشی کافر تھا اور والدین اس لڑکے سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور اس کی ہر خواہش پوری کرتے تھے، تو ہمیں یہ خوف و خطرہ نظر آیا کہ وہ لڑکا کہیں اپنے والدین کو کفر میں نہ مبتلا کر دے، اس لیے میں نے اس لڑکے کو قتل کر کے اس کے والدین کو کفر سے بچا لیا۔ اب اس کے والدین صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس لڑکے کے بدلے میں اس کے والدین کو ایک بیٹی عطا فرمائے گا جو ایک نبی سے بیاہی جائے گی، اور اس کے شکم سے ایک نبی پیدا ہوگا جو ایک امت کو ہدایت کرے گا۔ اور گرتی ہوئی دیوار کو سیدھی کرنے کا راز یہ تھا کہ یہ دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی جس کے نیچے ان دونوں کا خزانہ تھا، اور 8ویں پشت میں ان دونوں کا باپ ایک صالح اور نیک آدمی تھا۔ اگر ابھی یہ دیوار گر جاتی تو ان یتیموں کا خزانہ گاؤں والے لے لیتے، اس لیے آپ کے پروردگار نے یہ چاہا کہ یہ دونوں یتیم بچے جوان ہو کر اپنا خزانہ نکال لیں، اس لیے ابھی میں نے دیوار کو گرنے نہیں دیا۔ یہ خداوند تعالیٰ کی ان بچوں پر مہربانی ہے۔ اور اے موسیٰ علیہ السلام، آپ یقین و اطمینان رکھیں کہ میں نے جو کچھ بھی کیا اپنی طرف سے نہیں ہے، بلکہ میں نے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے وطن واپس چلے گئے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس واقعہ کا مقصد انسانوں پر یہ واضح کرنا تھا کہ ایک یہ دنیا ہے جس میں تم رہتے ہو، شرعی اصول و قوانین اسی ظاہری دنیا کے معاملات کو سنوارنے کے لیے متعین کیے گئے ہیں، لیکن یہ نہ بھولو کہ اس ظاہری دنیا کے ساتھ ساتھ ایک دوسری دنیا بھی ہے جو تمہاری نگاہوں سے اوجھل ہے۔ اس کے اپنے قاعدے ضابطے ہیں جنہیں جان کے تم مکلف نہیں ہو۔ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر صبر اختیار کرو اور اللہ سے دعا کرو کہ اس تکلیف کے نتائج تمہارے لیے مفید بنا دے۔ اگر خوشی ملتی ہے تو اس پر فخر اور غرور میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ پیارے دوستو، ایسی ہی ایمان فروز ویڈیوز کے لیے اردو سٹوری ٹائم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔